سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ دوستو، آج 2 اکتوبر یعنی گاندھی جینتی ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی بھارت کے ان لیڈروں میں سے ایک تھے جن کا شمار دنیا کے بڑے لیڈروں میں ہوتا ہے۔ بھارت کی آزادی میں گاندھی جی کا اہم رول رہا ہے۔ بھارت میں گاندھی جینتی ایک ایسے موقع پر منائی جا رہی ہے جب ملک بھر میں مہاتما گاندھی جی کے اصولوں، تعلیمات اور اہنسا کا اسی انداز میں قتل کیا جا رہا ہے جس طرح خود گاندھی جی کو ناتھورام گوڈسے نے قتل کیا تھا۔ یہ بھارتیوں کے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں گنڈوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، قاتلوں کو پناہ دی جا رہی ہے، امن کے دشمنوں کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، انہیں محب وطن، دیش پریمی تصور کیا جا رہا ہے۔ گاندھی جی کا فلسفہ عدم تشدد یعنی اہنسا ساری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ 15 جون 2007 کو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 2 اکتوبر کو عدم تشدد کا عالمی دن منانے کی قرارداد پیش کی گئی، جو 27 جون 2007 کو منظور کر لی گئی اور آج پوری دنیا میں عدم تشدد یعنی اہنسا کے دن سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گاندھی جی وہ شخصیت ہے جن کے مداح یعنی ان کو اپنا استاد ماننے والوں میں دنیا کے معروف شخصیتوں میں نیلسن منڈیلا، کنگ مارٹن لوتھر، باراک اوباما، دلائی لاما اور بہت سارے نامور شخصیات گاندھی جی کے مداح رہے ہیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کو اپنے لیے ایک مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انسانی اقدار کے پائے تکمیل کی خاطر گاندھی جی کی نمایاں عملی جد و جہد کی بنا پر گاندھی جی کو مہاتما اور بابا قوم کا خطاب ملا ہے۔ گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا، میں رام چندر اور کرشنن کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابوبکر اور عمر کے نام پیش کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے پر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہندوستان کو کامیاب طریقے سے ملک کو چلانا ہو تو یہ لازم ہے کہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، اور مجھے حضرت امام حسین کی مانند 72 افراد پر مشتمل فوجی دستیاب ہو جائے تو میں 24 گھنٹوں میں آزاد ہندوستان کے خواب کی تعمیر بتا سکتا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی کا ماننا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی تشدد اور جنگ سے کسی بھی مسئلہ یا تنازع کا مستقل حل نہیں ہوا ہے۔ جنگ سے مسئلہ کچھ وقت کے لیے ضرور تو ٹل جاتا ہے، طاقتور کمزور کو ہرا کر اس سے عارضی طور پر زبردستی اپنی بات منوا تو لیتا ہے، لیکن تشدد یا جنگ سے کوئی ایسا حل نہیں نکلتا جو دونوں فریق کو رضاکارانہ طور پر منظور اور پائیدار ہو۔ اگر تشدد کا جواب تشدد سے دیا جاتا ہے تو اس سے تشدد ہی بڑھتا ہے، کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تشدد کے خلاف لڑائی عدم تشدد کے ذریعے ہونی چاہیے۔ عدم تشدد ہی تشدد کا خاتمہ کر سکتا ہے یا اسے کم کر سکتا ہے۔ تشدد کا جواب اگر تشدد سے دیا جائے گا تو اس سے تشدد بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ گاندھی جی کی سوچ تھی کہ جب تک بھارت میں قومی ایکتا پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک بھارت سے انگریزوں کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ جب 1944 میں بھارت میں ہندو مسلمان فساد کا بازار گرم ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے دہلی میں 21 دنوں کی بھوک ہڑتال کی، اور جب ان کو یقین دلایا کہ فساد کی چنگاری بجھ چکی ہے تب انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کی۔ 1921 میں مہاتما گاندھی جی نے تحریک چلائی، ٹیکس نہ دو۔ سیاست پر نمودار ہونے کی وجہ سے قومی تحریک عوامی جدوجہد میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 1920 میں بھارت میں خلافت تحریک کی شروعات ہوئی جس کے سربراہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور حکیم اجمل خان کے علاوہ علماء دیوبند شامل تھے۔ گاندھی جی کی رہبری میں جب کانگریس نے خلافت تحریک کی تائید کا اعلان کیا تو محمد علی جوہر اور گاندھی جی ایک پلیٹ فارم پر دکھائی دینے لگے۔ یہ ایک عوامی تحریک بن گئی تھی، لیکن آگے چل کر یہ تحریک ناکام ثابت ہوئی تو گاندھی اور علی برادران کو نظر بند کر دیے جانے کے بعد ملک کے سیاسی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا تھا
اور مہاتما گاندھی نے 1922 میں موت یا آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے قید کی سزا دی گئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد برطانوی سامراجیوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ ان کے اس اقدام سے برطانوی سامراج کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ گاندھی جی کا قومی ایکتا نظریہ ذات پات اور علاقائی حدود سے اونچا تھا۔ انہوں نے فرقہ واریت اور کالے گورے کے درمیان تفریق کو مٹا دیا۔ گاندھی جی کے تمام آدرش اصول، خواہ وہ اہنسا ہو، ستیہ گرہ ہو، بھائی چارہ ہو، نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہیں، اور عالمی پیمانے پر مفکروں، قلمکاروں اور فنکاروں نے انہیں سراہا ہے۔ گاندھی جی کے قومی اتحاد کے نظریے کو منافرت پھیلانے اور پھوٹ ڈالنے والوں نے کبھی پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے گاندھی جی کی موت جانی پڑی۔ آزادی کے بعد 30 جنوری 1948 کو نئی دہلی میں مہاتما گاندھی جی کو ناتھورام گوڈسے نام کے ایک ہندو جنونی نے گولی مار کر انہیں قتل کر دیا۔ یہ بھارت کی آزادی کے بعد پیش آنے والا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ تھا۔ گوڈسے کا تعلق ہندو مہاسبھا اور RSS سے تھا۔ اس عظیم سانے پر نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے ممالک نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور آج بھی ہندو مہاسبھا اور RSS مہاتما گاندھی کے قاتل کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ناظرین، انسانی تاریخ کی صفات آج بھی ان عظیم انسانوں کے کارناموں سے جگمگا رہی ہے، جنہوں نے انسانی زندگی کی بقا اور ترقی کے خاطر اپنی گراں قدر خدمات انجام دیے۔ ایسے ہی تاریخ ساز شخصیات میں موہن داس کرم چند گاندھی کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی ہمہ جہت شخصیت اور گراں قدر کارناموں نے انہیں بابائے قوم اور مہاتما گاندھی کے نام سے مقبولیت کا تاج پہنایا ہے۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سپٹمبر 17 1948 کو حیدرآباد دکن میں کیا ہوا تھا، جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں، اور یہاں پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔